हेलो एंड वेलकम टू क्रॉस कनेक्शन। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़ेबा हाशमी साहिबा, जो कि कम्युनिकेशन और पीस एजुकेशन कंसल्टेंट हैं। इसके अलावा शी इज़ अ रिसर्चर और ओपिनियन राइटर है। इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है प्रोफेसर एएच नैयर साहब ने, जिन्होंने पाकिस्तान के मारूफ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, जिनमें लम्स और कायद आज़म यूनिवर्सिटी शामिल है। वो एक फिजिसिस्ट हैं, ऑथर हैं। उसके अलावा वो मेंबर हैं वर्किंग ग्रुप ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। वतन अजीज़ में जब से यकसां तालीमी निज़ाम का जो मंसूबा है उसका तारुफ किया गया, तब से एक तशवीश पाई जाती है माहरीन तालीम में, और जिनका कहना है कि इसमें जो मजहबी मवाद है वो ज़्यादा है और उसका बोझ स्टूडेंट्स पर ज़्यादा है। 2021 में किंडरगार्टन से लेकर 5वीं क्लास तक इसका नफाज हो चुका है, और इस साल मार्च 2022 में 6ठी से लेकर 8वीं तक क्लासेस का जो निसाब है उसको इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर एच नैयर साहब से पूछूंगा कि सर, ये जो फलसफा है यकसा तालीमी निज़ाम का, वन नेशन वन सिलेबस, आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, जी प्रोफेसर इसमें साहब। कोई मसला नहीं है। अब से कुछ अरसे पहले तक तमाम पाकिस्तान के तमाम स्कूलों में, तमाम सूबों में एक ही निसाब चलता था। लेकिन इनका जो इशारा है सरकार का, वो ये नहीं है कि तमाम सूबों में एक ही निसाब हर जगह है कि नहीं है। उनके नज़दीक जो मसला है वो ये है कि यहाँ तीन निसाब चलते हैं। एक ऐसे तालीमी इदारों का है जो बरतानवी इम्तिहानों के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, एलीट प्राइवेट स्कूल कहलाते हैं। और दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर मदारिस हैं जो इस दुनिया से बहुत कम ताल्लुक़ रखते हैं। ज़्यादातर वो आने वाली दुनिया के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं अपने ईमान के मुताबिक, और उनकी तरफ से उससे फारिग तहसील जो तलबा होते हैं, उनमें से शाज़ व नादिर ही कोई ऐसा है जो दुनियावी कामों के अंदर आगे एक्सेल करे। अक्सर औक़ात वो ख़ुद सिवाय इसके कि वो अपने जैसे मज़ीद और तालिब इल्म पैदा करें, उसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकते। और तीसरी तरफ पब्लिक स्कूल्स हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तालीम फैलाने वाले इदारे हैं। हमें शिकायत इससे नहीं है कि प्राइवेट तालीमी इदारे बहुत आला तालीम देते हैं। हम तो बड़े खुश हैं कि किसी को तो अच्छी तालीम मिल जाती है। हमें शिकायत इससे है कि सरकारी इदारे जो हैं, पब्लिक स्कूल्स, जो हम सरकारी खर्च के ऊपर चलने वाले स्कूल हैं, वहाँ तालीम इतनी ख़राब क्यों होती है? वहाँ के तालिब इल्मों में से अक्सर तालीम क्यों छोड़ देते हैं? और जो तालीम मुकम्मल करते भी हैं तो वो इस काबिल नहीं होते कि उनके पास बड़े अच्छे हुनर हो और वो उस हुनर को इस्तेमाल करके दुनिया में मुकाबला करने की सलाहियत रखते हों। करते हैं, उनमें से बहुत से लोग करते हैं, और ये बात नहीं है कि नहीं करते, लेकिन ये कि बुनियादी तौर पे उनमें से वो लोग के जो कामयाब होते हैं वो इस बुनियाद पे कि अपनी ही सलाहियतों की बुनियाद पे वो कामयाब होते हैं, वरना आम तौर पे वो लोग जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। और तीसरी तरफ जो है वो मदारिस का, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। हमें शिकायत जो हुकूमत से है वो ये है कि वो इन तीनों को इकट्ठा करने की उन्होंने ठानी, और अच्छा किया। हमारा ख्याल था कि चले देखते हैं क्या होता है। उन्होंने मदारिस और स्कूलों को मिलाने की कोशिश करने में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली है। अब जो स्कूलों को जो निसाब है वो मदारिस के निसाब के तकरीबन बराबर हो चुका है, और मदारिस उनसे वादा लिया गया था कि वो स्कूलों के निसाब को अपने यहाँ राइज करेंगे। लेकिन मालूम ये होता है कि उन्होंने भी कह दिया कि जी अभी हम तैयार नहीं है, 5-6 साल के बाद हम देखेंगे हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। शुरू में जो एलीट तालीमी इदारे थे, प्राइवेट स्कूल्स, उन्होंने बहुत जुज़बुज़ हुए, बड़े परेशान हुए कि उन्हें अपने मेयार को कम करना पड़ेगा। इसकी खातिर वाहिद कौमी निसाब की खातिर अपने मेयार को कम करना पड़ेगा।
لیکن آخرکار ان کو بھی اجازت مل گئی کہ اپنے معیار کو وہ اچھا رکھیں، جہاں وہ پڑھاتے رہیں، بہت زیادہ ان کو پریشان نہیں کیا جائے گا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جہاں پہ ہمارے ہاں کے پبلک اسکولز، جہاں پہ بیشتر طالب علم پڑھتے ہیں، 60% طالب علم پڑھتے ہیں، وہ اب بنیادی طور پہ مدرسے کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے۔ اور یہ مدرسے کی تعلیم حاصل پرائمری لیول تک تو ایسا ہے، آگے جا کے کیا ہوگا یہ بھی دیکھیں گے۔ لیکن مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی ذہن سازی اسی طرح ہوگی جس طرح مدرسے کے طالب علموں کی ہوتی ہے، کہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہاں کے بارے میں آپ فکر نہ کریں، جو کچھ آپ کو فکر کرنا ہے وہ آنے والی دنیا کے واسطے کریں، آخرت کے لیے کریں، اور سب کچھ اپنا اسی کام کے لیے کریں۔ ہمارا سب سے بڑا اعتراض جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے پبلک اسکولوں کی تعلیم کو خراب کیوں کیا؟ رائٹ، بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ زیبا، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے سال دسمبر میں حکومت نے ریکمنڈیشنز مانگی تھیں کہ جو ایک ریوائز سلیبس تھا اس کے حوالے سے ان پٹس چاہ رہے تھے ایکسپرٹس سے، اور آپ لوگوں نے شیئر بھی کیا۔ کیا بناؤ ان ان پٹس کا؟ دیکھیں، ان پٹس ہم نے بہت ساری دی تھی۔ سب سے پہلے جو ہمیں یہ تھا، ہم نے ان کو کہا تھا کہ جو ہماری اس وقت لرننگ اسسمنٹ ہے، جو لرننگ لیول ہے بچوں کا، اس کے مطابق کہ آپ اس کے چینجز لے کر آئیں، کچھ ریکمنڈیشنز، کچھ امپروومنٹس لے کر آئیں۔ زیادہ تر جو انہوں نے جو کیا ہے وہ زور انہوں نے دیا ہے ایک ویلیو سسٹم کے اوپر زیادہ زور دیا ہے، لیکن جو بیسک سکلز اور جو بیسک کمپیٹنسیز جن کو بچوں کی ضرورت تھی اس کے اوپر تھوڑا کم مجھے زور لگا ہے۔ اب ویلیو بیسڈ ایجوکیشن سسٹم وہ بھی ایک بری چیز نہیں ہے، لیکن اس میں بہت سارے مسائل آ گئے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو لوگوں کی جو اپنی یا کمیونٹیز کی جو اپنی جو پریفرنسز ہوتی ہیں، یا جو اپنے جو چوائس ہوتی ہیں، یا جو ان کے اپنی جو ایک جی، وہ ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا۔ اگر آپ اس چیز پہ یونیفارمٹی لے کر آئیں گے تو وہاں پر بہت زیادہ پرابلم آئیں گے۔ ابھی جو میں نے 6 to 8 کلاس کا جو کریکولر ریویو جو میں نے کر کے دیکھا تھا، میں نے اس کو 3 فریم ورک میں نے دیکھا تھا۔ ہیومن رائٹس کے ہی فریم ورک میں رہتے ہوئے میں نے یہ دیکھا تھا اس میں کہ اس میں انکلوسیوٹی اور مائنورٹیز کی کس طرح سے اس میں اپروچ رکھا گیا ہے، ڈیموکریٹک ویلیوز کس طرح سے دی گئی ہیں، انٹرفیتھ ہارمنی کس طرح سے دیا گیا ہے، سیوک ایجوکیشن کس طرح سے دی گئی ہیں اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جب آگے پڑھانے کا جو طور طریقہ ہے وہ آگے سے کس طرح سے انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے۔ آپ بات کر رہے تھے کہ یکساں تعلیمی نظام میں کیا حرج کیا ہے۔ جی، جی، حرج تو دیکھیں، بات یہ کہ جہاں تک اگر بیسک سکلز کی یا بیسک کمپیٹنسیز کی بات ہے جو کہ الائنڈ ہو اس وقت ہماری لرننگ لیولز کے مطابق، اس کی حد تک تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو اسٹینڈرڈائزیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو لکھنا، پڑھنا اور سمجھنا آ جائے۔ ٹھیک، جی۔ آپ نے اس کی طرف سے فوکس ہٹا کر آپ نے زیادہ ویلیوز کی طرف یا ریلیجن کی طرف آپ اس چیز کو لے آئے ہیں، تو جو بچوں کا جو فوکس ہونا چاہیے تھا جو بیسک لرننگ کی طرف، وہ کیسے آ سکتی ہے۔ اثر کی بھی جو رپورٹس آئی ہے، 2021 کی رپورٹ آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک کی بھی جو رپورٹ آئی ہے، اس میں ایک طرف جو اشارہ کیا گیا ہے لرننگ پاورٹی کی طرف۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ بچے بھی جو کہ اس وقت اسکولس میں، ہم آؤٹ آف اسکول بچوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم ان بچوں کی بات کریں جو اس وقت اسکولس میں ہیں، ان میں سے بھی 75% سے لے کر 90% تک یہ فلکچویٹ کر رہے ریشو لرننگ پاورٹی کا۔ اٹ از اے ویری سیریس ایشو، اور اس چیز کے اوپر گورنمنٹ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کون کون سی کمپیٹنسیز اور اسکلس ہیں جہاں پر بچے لیک کریں، نہ کہ آپ ان کو کانٹینٹ بتا دیں کہ جی آپ نے یہ کانٹینٹ ہے اور آپ نے اس کو رٹا لگانا ہے اور آپ نے اس کے اوپر امتحان ہوں گے۔ تو وہ میرے خیال میں کہ تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہے بچوں کے ساتھ۔ رائٹ، تو جو میں آپ کی بات سے سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ کہ اب آپ کا کنسرن ہیٹ مٹیریل نہیں ہے، اب آپ کا کنسرن یہ ہے کہ جو اوورٹلی ریلیجس میٹر ہے، اس میں مذہبی مواد ہے، وہ جی، ضرورت سے زیادہ ہے، ایسے ہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے ایک ڈومیننٹ ریلیجن کی اگر آپ بات کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی آئی ایم ناٹ اگینسٹ ریلیجیس ایجوکیشن، یہ ہونی چاہیے، سب لوگوں کا رائٹ ہوتا ہے، لیکن سب لوگوں کی اپنی اپنی پریفرنس ہوتی ہے۔ ایون اگر ہم ایز اے مسلم بھی اگر میں بات کروں، مسلمانوں میں بھی کافی شیڈس ہیں، کافی ویرائٹی ہے، ٹھیک ہے، ہر لوگوں کی اپنی اپنی ایک ہوتی ہے۔
जो रिलीजियस एजुकेशन का जो मवाद है, मेरे नज़दीक ये तो वैसे उसूलन ऑप्शनल एक होना चाहिए था कि जो पेरेंट्स की चॉइस के मुताबिक हो सके तो आप उसके मुताबिक वो मुहैया कर सकें, स्कूलों में भी मुहैया करें, लेकिन उसको एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट वो ना करें। अब मसला यहाँ पर ये नहीं है कि रिलीजियस एजुकेशन क्यों, रिलीजियस एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन चॉइस के मुताबिक, प्रेफरेंसेस के मुताबिक होनी चाहिए, और जो आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं यानी कि नॉन रिलीजियस एजुकेशन जिसमें होती है, जिसमें इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हो गए, साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए, इकोनॉमी हो गई, इसमें रिलीजन की अगर आप डालेंगे इसमें तो उसकी इंटरप्रिटेशन लोग अपने उसके मुताबिक करेंगे, उसमें पे आप कंसेंसस नहीं लेकर आ सकेंगे, वो वैल्यूज नहीं ला सकेंगे जिसके लिए बच्चे जो है हकदार हैं। तो मुझे ये लगता है कि रिलीजन का जो ओवरटली एक इन्फ्लुएंस जो लेकर आया जा रहा है कि रिलीजन बेस्ड वैल्यूज हो, और वो भी एक डोमिनेंट रिलीजन बेस्ड वैल्यूज हो, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर मसला होगा। राइट प्रोफेसर साहब, हम रिलीजियस एजुकेशन की बात कर रहे हैं। पिछला जो निज़ाम है उसमें एथिक्स का जो एक सब्जेक्ट था वो गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए था, और अब रिलीजियस एजुकेशन के नाम से एक नया सब्जेक्ट आ रहा है जो कि एथिक्स को रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे मैं दो सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या ये काफी है, रिलीजियस एजुकेशन का जो सब्जेक्ट आ चुका है, क्या इससे कंसर्न्स काफी हद तक माइनॉरिटीज के वो एड्रेस हो सकते हैं, और क्या इखलाकियात पढ़ना सिर्फ गैर मुस्लिम तलबा को ही पढ़ना चाहिए या एक ओवरऑल एक सब्जेक्ट होना चाहिए सबके लिए? सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है। अखलाकियात तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तमाम तालिब इल्मों के लिए होना चाहिए, और अखलाकियात की ज़रूरत तो जिस अंदाज में आजकल हम पाकिस्तान में हम मुसलमान अपने रवैयों का इजहार कर रहे हैं, उससे तो बड़ी शिद्दत से ये एहसास होता है कि अखलाकियात की हमें बड़ी शदीद ज़रूरत है। तो ये तो बात दुरुस्त है आपकी, मगर असल में तो अखलाकियात इस वजह से शुरू किया गया था कि गैर मुस्लिम बच्चे जो तालिब इल्म जो हैं वो उनको अगर इस्लामियात ना पढ़ाई जाए तो क्या पढ़ाया जाए। उनके अपने मज़ाहिब की किताबें और अपने मज़ाहिब के जो करिकुलम थे वो उनके पास मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये बात की कि अच्छा ये अखलाकियात पढ़ाई जाए। जिस ज़माने में ये था उस ज़माने में एक बड़ी आम शिकायत थी कि उसको पढ़ाने वाले उस्ताद जो थे वो तो वही मुसलमान उस्ताद होते थे, और जब वो मुसलमान उस्ताद अखलाकियात पढ़ के किताबें जो लिखने वाले थे वो भी मुसलमान होते थे, तो वो लिखने वाले जो अखलाकियात है उसको भी इस्लाम के नुक्ते नज़र से पेश किया करते थे। उसमें इस्लाम की तरफ बार बार जिक्र होता था कि इस्लाम कितना अच्छा मज़हब है, कितने अखलाकियात की का अच्छा दर्स देता है वगैरह वगैरह। तो गैर मुस्लिम बच्चों के वास्ते ये भी एक तकलीफ देह मजमून बन के रह गया था। दूसरी उसके अलावा जो बात थी वो ये थी कि दूसरे मज़ाहिब के अगर लोगों की किताबें आप मज़हब की, इस दफ़ा इन्होंने एक बड़ा उम्दा काम किया कि इन्होंने हिंदू मत, मसीहियत और सिखिज़्म और बहाईज़्म और शीना मज़ाहिब के लिए 6 मज़ाहिब के वास्ते इन्होंने यहाँ पे किताबें लिखवाई हैं, निसाब बनवाया है। किताबें अभी तक मंजर आम पर नहीं आई हैं। ये शिकायत रही है कि पहले साल निसाब बन गया लेकिन किताबें नहीं आई। इन्होंने कहा यह है कि अब इन मज़ाहिब के बच्चों को इन किताबों से पढ़ाया जाएगा। तो मसला वही है कि अब ये तो नहीं है कि आपके पास आपके मुल्क में एक इलाका है जहाँ सारे के सारे मसीही रहते हो, ताकि या सारे के सारे स्कूल मसीही हो तो वहाँ पे सिर्फ मसीहियत की किताब पढ़ाई जाए। आपके पास तो हर स्कूल के अंदर, चाहे वो किसी भी मोहल्ले के अंदर हो, हर मजहब के बच्चों की बड़ी तादाद होती है। लिहाजा क्या होगा कि वहाँ पे जब वो ये किताब फर्ज किया कि मेरे मोहल्ले का स्कूल है, वहाँ पे 4 तालिब इल्म अगर मसीही हैं तो मालूम हुआ कि एक भी उस्ताद मसीही नहीं है, तो किताब पढ़ाई उनकी किताब आ भी जाए तो पढ़ाएगा कौन? हम जैसे उस्ताद पढ़ाएंगे, और हम जैसे उस्ताद पढ़ाएंगे तो वो अपनी तरफ से अपने जो तासुबात हैं वो जाहिर जरूर कर देंगे, वो जैसे पहले करते रहे हैं। बात सारी की सारी जो है वो ये है कि स्कूल की तालीम के बारे में
مغرب جہاں پہ تعلیم کے بہت تجربات ہو چکے ہیں وہ نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ اسکول مذہبی تعلیم کے لیے ٹھیک نہیں ہے. مذہبی تعلیم گھروں میں ہونی چاہیے. جب یہاں آپ مذہبی تعلیم دیں گے تو مذہبی مسلکی اختلافات اسکولوں کے اندر آ جائیں گے, استادوں کے درمیان آ جائیں گے, اور وہ ہر چیز کو بگاڑ دیں گے. اور ہمارے ہاں جس انداز میں خون ریزی ہوتی ہے مذہب اور مسالک کے ناموں کے اوپر, اس کے بعد تو آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ چیزیں اسکولوں میں آ گئیں تو وہاں پہ کتنا برا عالم ہوگا. لہذا نہ صرف یہ کہ پڑھانے کی مشکلات ہیں کہ آپ پڑھائیں تو کیسے پڑھائیں, جہاں پر 2-3 بچے ہوں وہاں انہیں خاص طور پہ انہی کے مذہب کا استاد کہاں سے لا کے پڑھایا جائے, یہ بڑا سوال ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ آئیڈینٹیفیکیشن کر دیتے ہیں طالب علموں کی کہ اچھا یہ طالب علم مسیحی ہے, یہ طالب علم احمدی ہے, یہ طالب علم مسلمان ہے, یہ طالب علم سنی ہے, یہ طالب علم شیعہ ہے. پتا ہے آپ کو کہ شیعہ حضرات جو ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ جو دینیات جو اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے وہ ہماری اسلامیات نہیں ہے, اور جو باتیں آپ نے کتابوں میں لکھی ہیں اس سے ہماری بہت دل شکنی ہوتی ہے. جب یہ انہوں نے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعہ سنی فساد کی جڑ تو بن گئی اور یہ پھر اسکولوں میں پھیلے گی. اس وجہ سے ہم سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو حکومت ہے یہ حکومت درپا ہے, ہر صورت میں درپا ہے, کسی طرح بھی ہو مذہب کو تعلیمی اداروں میں لانا ہے. اور وہ لانے کے لیے انہوں نے وہ کام کیا ہے جس کا ابھی زیبا اظہار کر رہی تھی کہ ہر قسم کی کتاب کے اندر مذہب ہے, ہر قسم کی اردو کی کتاب میں اسلامیات ہے, انگریزی کی کتاب میں اسلامیات ہے, جنرل نالج کی کتاب کے اندر اسلامیات ہے, ہر چیز میں اسلامیات ہے. اور وہ چونکہ لازم ہے تمام طالب علموں کے اوپر پڑھنا ایسے مضامین, لہٰذا آپ مجبور کر دیتے ہیں دوسرے مذاہب کے بچوں کو کہ وہ بھی یہی تمام چیزیں اسلامیات پڑھیں ان کے ذریعے سے, جو ان کے بنیادی حق کے خلاف ہے. ہمارے آئین جو ہے اس کے بنیادی حق کے چیپٹر کے اندر یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ کسی بچے کو کسی اسکول کے اندر اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی تعلیم نہ دی جائے. جب یہ لکھا ہوا ہے تو پھر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ یہ سب چیزیں شامل کر رہے ہیں, یہ انتہائی غلط حرکت کر رہے ہیں. جی آف کورس پروفیسر صاحب, آپ نے حوالہ دیا آرٹیکل 22 کلوز 1 کا, جس میں پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کے علاوہ کوئی اور مذہب پڑھا نہیں سکتے اسٹوڈنٹ کو. تو میں زیبا آپ کی طرف آؤں گا. پروفیسر صاحب نے خون ریزی کا ذکر کیا اور یہ ہم پہ در پہ واقعات دیکھ رہے ہیں. سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کے ساتھ ہو گیا دسمبر میں, کوئی زیادہ پرانی بات میں نہیں کر رہا. اس کے علاوہ ریسنٹلی کل برسوں کی بات ہے فیصل آباد میں تاندیاں والا, وہاں پر پولیس نے ایک ہجوم کو روکا ایک شخص کو جان سے مارنے پہ, اور میاں چنو میں تو مار بھی دیا اسے ٹھیک ایک دن پہلے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک نیا نصاب آ رہا ہے وہ ان خون ریزیوں کو کم کرے گا یا حالات مزید خراب خدا نہ کرے گا؟ اچھا, میں ویسے ایک چیز کروں کہ جو موب لنچنگ کا جو واقعات میں جو اضافہ ہو رہا ہے پہلے بھی ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا 2012 میں بھی کوٹ رادھا کرشن میں ایک کپل کو جلا دیا گیا تھا. پھر آپ کے ہمارے اپنے پنجاب کے گورنر کو اسیسینیٹ کر دیا تھا اسی چیز کے اوپر. پھر اس کے بعد یہ جو اس چیز میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ صرف نصاب کی ہی نہیں, یہ بہت ساری اور فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ڈویژنس آ گئی ہیں, بہت زیادہ افراتفری پھیل رہی ہے عقیدت کے حوالے سے اور آپ کے ریلیجن کے حوالے سے. اس کا کیا حل ہے؟ ایک حل تو یہ ان کے ذہن میں شاید یہ ایک چیز ہے کہ اگر ہم ریلیجن ایجوکیشن کی اپنے اوپر اگر ہم رسپانسبلٹی لے لیں اسٹیٹ, تو شاید جو ایکسٹریمسٹ ریلیجن کا جو ایک وہ ہے, ابھی مریم چغتائی صاحبہ نے بھی ابھی ریسنٹلی ایک کنونشن میں یہ بات کی تھی کہ ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ابھی جب میں ہسٹری کا مواد جب میں دیکھ رہی تھی, ہسٹری کے کریکولم میں جو کنٹینٹ میں جب ڈالا ہوا تھا, تو اس میں مطلب جو چیزیں میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے کہ شاید وہ تھوڑا سا انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر زیادہ بات کریں گے, تھوڑا سا پلورلسٹک کی طرف کریں گے, میں آئی واز ایکسپیکٹنگ اے لاٹ.
लेकिन फिर मैंने नाम देखे 3 ऐसे उन लीडरान के मुस्लिम रिवाइवलिस्ट जो कि प्यूरिटेनिकल थॉट रखते थे, अब जिसमें शेख अहमद मुजद्दिद सानी जो कि अकबर के उसके खिलाफ थे, अब उनका नाम इन्होंने मेंशन किया एज अ रोल मॉडल और एज अ हीरो। अब अगर मैं उनके बारे में, अगर उनकी हिस्ट्री में भी अगर हम बात करें, तो क्या आपको मालूम है कि उन्होंने इस तरह भी लिटरेचर लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि अहले तशरीह को एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर तो सेक्टेरियनिज्म आप ऐसे लोगों को लेकर आ रहे हैं। फिर दूसरी एग्जाम्पल शाह वली अल्लाह साहब की, ठीक है, वो अपने उसके मुताबिक हमारे लिए भी कुछ हद तक काफ़ी वो, लेकिन उनकी भी एक सेक्टेरियन थॉट थी, उनकी भी एक बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव वो थी कि नहीं, मुसलमानों की जो एक रिफॉर्मिस्ट थॉट है उसको बाय फोर्स, और उसमें जो भी नॉन मुस्लिम है उनको एग्जीक्यूट, मतलब इस तरह के आपने रोल मॉडल्स। फिर एक और सईद अहमद शहीद बरेलवी, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़े हमारे एक थे, लेकिन उन्होंने जिहाद का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा उन्होंने दिया था कि जिहादी जो है इस्लाम के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है, जिहाद इस लाज़िम। अगर आप इनको हमारे करंट कॉन्टेक्स्ट में इनको एज रोल मॉडल अगर आप पेश करेंगे, तो जाहिर है कि जो जहन साजी जो कि आप चाह रहे थे कि एक लिबरल हो, एक मॉडर्न हो, एक थोड़े से दूसरों के साथ इंटरफेथ हार्मनी वाले हो, आपने अगर इनकी जगह अगर बाबा बुल्ले शाह का जिक्र कर दिया होता, बाबा गंज शक्कर फरीद जो हमारे इनके थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने यूनिटी के ऊपर बात की, आप उनका मेंशन कर देते। हमारे कितने सारे ऐसे सूफिया कलाम भी आ चुके हैं, पीर वारिस शाह जिन्होंने हीर लिखी थी, जिन्होंने मोहब्बतों का दावतनामा एक दिया था, जिसको सारे हिंदू मुसलमान सारे लोग उनको मानते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी पावर थी। अच्छा, कहीं एक और चीज़ जिसके ऊपर हम शायद बात कर सकते थे, अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर जो बात, जो इंटरफेथ हार्मनी की जो बात हम हिस्ट्री में जो मैं चाह रही थी कि जिसके ऊपर बात करें, हिंदू भक्ति मूवमेंट के भी कबीर दास भी थे, जिनके लिए मुसलमानों के लिए भी बहुत ज़्यादा अकीदत रखते थे और नॉन मुस्लिम्स भी रखते थे। ये ऐसी पावरफुल हमारी हिस्टोरिकल हस्तियाँ रही हैं जिनका कोई मेंशन नहीं, ठीक है। राइट। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है, जो मुस्लिम लीग के और जो कांग्रेस की जो आपस में जो इख्तिलाफात थे, उसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी के उसके कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है, जो कि मेरे नज़दीक ये भी एक बहुत डिस्टर्बिंग बात है। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अगर आप खिलाफत मूवमेंट के लिए देखा जाए, तो उसके लिए गांधी ने सपोर्ट किया था, लेकिन हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं सपोर्ट किया था, ठीक है। तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी, दैट वाज द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, जो कि आप उसकी यूनिटी के उसके फॉर्म में कह रहे हैं कि नहीं जी, इनके इख्तिलाफात हो गए थे तो यूनिटी खत्म हो गई थी। ऐसा नहीं है, यूनिटी उधर ही रही थी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस वर थे जिसकी वजह से इख्तिलाफात हो गए थे। तो मुझे ये कुछ चीज़ें नज़र आई थी, कुछ चीज़ें जो के हवाले से मुझे डिस्टर्बिंग लगी थी, और मुझे ये लग रहा था कि इनको मेंशन करना ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे जहनों से एक्सट्रीमिज्म का मवाद ख़त्म हो, तो आपको रोल मॉडल जो है वो ज़रूरी कंसिडर करने पड़ेंगे कि आप किनको रोल मॉडल्स के तौर पे। बड़ी अच्छी सजेशन दी आपने, थैंक यू। प्रोफेसर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सिंगल नेशनल करिकुलम को बढ़ाने के लिए खबरों में आया है कि तकरीबन 70,000 कारी, हाफिज और इन जैसे दीगर मदरसा ग्रेजुएट्स शामिल होंगे स्कूल सिस्टम में। तो मिशनरी स्कूल्स में फिर, और इस तरह जो स्कूल सिस्टम है एजुकेशन का, वो किस तरीके से मुतासिर होगा इस इन नई जो टीचर्स की एडिशन होगी इनसे? जी, बात बहुत अहम है, और हमने इसका इजहार किया है कई जगह पे। जब शुरू ज़माने में जब इन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम का पहला ड्राफ्ट निकाला था, तो उसमें उन्होंने निसाब के अंदर ही लिख दिया था कि कुरान मजीद की तालीम, चूँकि कुरान मजीद की तालीम जो है वो उन्होंने बहुत बढ़ा दी। पहले मिसाल के तौर पे 5वीं जमात तक सिर्फ 5-6 सिपारे पढ़ाए जाते थे। अब मदरसों की पैरवी करते हुए ये पहली 5 जमातों के अंदर पूरा कुरान शरीफ का नाजरा ख़त्म करवाना चाहते हैं, नाजरा कुरान शरीफ। मगर साथ साथ ये है कि तजवीद बिल्कुल ठीक हो, साथ साथ ये है कि क़िरत बिल्कुल ठीक हो, और क़िरत जो है, और उसमें तजवीद और क़िरत दोनों के अंदर आपको
مختلف علاقوں کے رہنے والے طالب علموں کو جن کی مادری زبان مختلف ہے بہت تفصیل سے سکھانا پڑتا ہے، شین قاف کی آوازیں بھی، عین غین کی آوازیں بھی، اور ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد تمام جتنی قرأت کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، تو یہ انہوں نے لکھا تھا اس وقت، اور ہم نے آواز اٹھائی، احتجاج کیا کہ یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں، یہ تو آپ اسکولوں کو مدرسے بنانے لگے ہیں. آپ تو جتنے اسکول ہیں اتنے اسکولوں کے پڑھانے کے لیے ہر ایک سے ایک ایک دو ٹیچر آپ لگائیں گے تو آپ کے اسکول جو ہے وہ مدرسے بن جائیں گے. تو وزیر تعلیم نے خود، یہی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب، انہوں نے خود کہا کہ نہیں یہ غلط پڑھا جا رہا ہے، یہ بالکل نہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے اس کا ایک پہلا ڈرافٹ تھا، اس کے دوسرے ڈرافٹ کے اندر سے وہ الفاظ جو تھے مٹا دیے، اور اس وقت کہا کہ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو آڈیو ویژول ایڈز کے ذریعے سے جو اچھے قاری ہیں ان کی قرأتیں سنا کر اگر بتایا جائے تو کیا جا سکتا ہے. اور یہی بات زبانی طور پہ وزیر تعلیم نے بھی کی تھی. اب میرا دل چاہتا ہے کہ جا کے میں ان سے کہوں کہ آپ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی جب اس وقت آپ باقاعدہ پنجاب نے 70,000 ٹیچرز کی باقاعدہ ڈیمانڈ دے دی ہے کہ مدارس کے گریجویٹ سند یافتہ ہوں، وہی چیز جو ڈرافٹ میں کہی گئی تھی. اچھا، آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا یہ سب آ گئے تو کیا حال ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسکولوں کی تعلیم ہے، پرائمری، مڈل، سیکنڈری، اسکولوں کی تعلیم کے اندر جو توجہ ہونی چاہیے وہ بنیادی لرننگ اسکلز کی طرف ہونی چاہیے، جیسا کہ زیبا نے کہا تھا کہ آپ کو پڑھنا آ جائے، لکھنا آ جائے، بولنا آ جائے، یہ تمام چیزیں ہوں تو یہ بنیادی اسکلز ہیں جو آتی ہیں. اور آپ ایک دفعہ پڑھنے کے قابل ہو جائیں اچھی طرح تو پھر آپ کے سامنے دنیا کھل جاتی ہے، آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اردو بھی پڑھنا آ جائے، انگریزی بھی پڑھنا آ جائے وغیرہ، بولنا بھی آ جائے، لکھنا بھی آ جائے. یہ سب چیزیں جو ہے یہ انسان کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ مزید تعلیم حاصل کر سکے. جب یہی مشکلات ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بچے چھوڑ دیتے ہیں پڑھنا. اب وہاں سے توجہ ہٹ کے ہو جائے گی اس طرف کہ اس طرف توجہ ہو جائے گی کہ شین قاف کیسے ہوگا، قرأت کیسے ہوگی، تجوید کیسے ہوگی وغیرہ وغیرہ. اور قرآنی تعلیم جو ہے نہ صرف یہ کہ ایک آدھ چیز اس میں آئی ہے، ہم حیران ہیں کہ اس 1 سال کے 1.5 سال کے اندر اتنے بہت سے آرڈیننسز اور لاز شامل کیے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے تمام تعلیم جو ہے اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یعنی ایک اسلامائزیشن جو تعلیم کی تھی وہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہوئی تھی. اب جب ہم جا کے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ تو ہمیں بڑی معصوم نظر آتی ہے. جتنی یہاں پہ اس وقت اسلامائزیشن ہو رہی ہے تعلیم کی وہ مدرسائزیشن ہے. آپ اسکولوں کو مدرسے بنا رہے ہیں اور کچھ نہیں. جب یہی استاد 2 استاد ہوں گے، صرف یہ 2 استاد جب مذہب کے اندر مدرسے کے اندر آ جائیں گے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ طالب علم قرآن شریف پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ٹوپیاں پہنے ہوئے ہوں، لڑکیاں حجاب پہنی ہوئی ہوں، اور اس کے بعد یونیفارم میں بھی تبدیلی کی جا رہی ہے، شلوار قمیض پہنے ہوئے ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے ہوگا کیا، اسکول کے بچوں اور مدرسے کے بچوں کی حلیوں کے درمیان فرق نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، مدرسے کے بچے بھی ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمیں اتنے ہی عزیز ہیں جتنے کسی اور جگہ پہ ہیں، ہم ان سے نفرت کا اظہار نہیں کر رہے، مگر جو مائنڈ سیٹ وہاں پہ تیار ہوتا ہے وہی مائنڈ سیٹ ہمارے اسکولوں میں تیار ہوگا. اور وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہمیں خطرناک سطحوں کے اوپر لے جائے گا، جہاں پہ ہمارے ہاں سے اچھے انجینئر، اچھے ڈاکٹر، اچھے سائنسدان، اچھے سوچنے والے، اچھے فلسفی، اچھے زبان دان نہیں پیدا ہوں گے. ہمارے ہاں سے صرف وہ لوگ پیدا ہوں گے جو ہر وقت یہ جو مذہبی اور مسلکی موشگافیاں ہوتی ہیں کہ کون سی چیز کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، اور اس کا کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر فلانا کافر ہو گیا، فلانا قابل گردن زدنی ہو گیا، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک ویڈیو ہے جس کے اندر ایک استاد جو ہے کلاس پہ کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ سرتن سے جدا وغیرہ وغیرہ کے بچوں سے کہلوا رہا ہے وہ. تو اس قسم کے استاد، اس قسم کے ماحول جو ہے ہر جگہ پیدا ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا.
یہ شفقت محمود اور عمران خان کا کمبینیشن یہ زہریلا کمبینیشن ہے ہمارے اس معاشرے کے واسطے. واٹس نیکسٹ؟ اگلا کیا مرحلہ ہے فار دا ورکنگ گروپ؟ فیوچر میں آپ لوگوں کے کیا پلان ہے کہ اس سسٹم کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ آج کل کے ماڈرن دور میں جو ماڈرن سکلز کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو گلوبل سکلز کے ساتھ الائن ہو سکے، کچھ ویلیو سسٹمز کو ریوائز کرنا پڑے گا، بچوں کو پرابلم سالونگ کی طرف لے گا. یونٹی تھرو سولیڈیرٹی. سولیڈیرٹی مینس کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ احساس کریں کہ کسی کی مدد کرنے سے پہلے وہ سے یہ نہ پوچھے کہ بھائی تمہارا عقیدہ کیا. سیوک ویلیوز کو آپ کو سیکولر ہی رکھنا ہوگا. تو یہ میری ایک چھوٹی سی ریکمنڈیشن ہے کہ تھوڑا سا جو مواد ہے جو ویلیو بیسڈ انڈوکٹرینیشن کی طرف جو ہمارا بہت زیادہ ایک ہوا ہے اس کو تھوڑا سا کم کریں، تھوڑا سا بچوں کے اوپر لرننگ برڈنس کو کم کریں، بچوں کی سکلز جو بیسک سکلز ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں، جس میں لٹریسی، ارتھمیٹک اور سائنس. ٹھیک ہے، بیسک ان چیزوں کے اوپر اگر آپ فوکس کریں گے تو آگے جا کر بچے کو اپنی مرضی سے جو اس نے پڑھنا ہے، جو لٹریچر اپنانا ہے، جو لائف سٹائل لینا ہے، اس کو اپنی چوائس پر چھوڑیں. رائٹ، بہت شکریہ زیبا. پروفیسر صاحب، آپ نے باتیں سنی زیبا صاحبہ کی ریسپیکٹنگ ریلیجیس ڈائیورسٹی، اور انہوں نے تمام شہریوں کے برابر ویلیوز کی بات کی. اس میں آپ کیا ایڈیشن کر سکتے ہیں؟ ہمیں فیوچر میں کیا وے فارورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمارے ہاں تعلیم کے نظام کو بہتر کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا جہاں کا بہترین نصاب جہاں کہیں بھی ملتا ہو ویسا نصاب یہاں رائج کریں. دنیا جہاں بہترین کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں جہاں نظر آتی ہیں وہ لا کے یہاں پہ رائج کریں، ان کتابوں سے پڑھائیں. ان کتابوں سے پڑھانے کے قابل بنانے کے لیے ٹیچرز کو ٹرین کریں. دنیا میں جہاں کہیں بہترین امتحان ہوتے ہیں کہ جو طالب علموں کی بہترین صلاحیتوں کو جانچتے ہیں، بہترین طریقے سے جانچتے ہیں، ان امتحانوں کے لیے اپنے طالب علموں کو تیار کریں تاکہ وہ دنیا کے سامنے سرخرو ہو سکیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ہاں کے خراب امتحانوں کے ذریعے پاس کر کے خود کو بہت اچھا سمجھیں، جبکہ یہ امتحان جو صرف رٹنا مانگتے ہیں، یہ امتحان ان کو دنیا میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں کرتے. اس وجہ سے میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ دنیا نے باقی چیزیں ہم سے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. ان کی کتابیں، ان کے امتحان، ان کے ٹیچرز، ان کی ٹریننگ، ان کی تمام چیزیں سب کے سامنے ہیں. آپ ان کو لیجئے، ان کے مطابق اپنے طالب علموں کو تیار کیجئے، اور صرف چند طالب علموں کو نہیں، تمام طالب علموں کو. اور آپ اس کے بعد، اور دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، آپ اصل میں یہ جو جھگڑے ہیں سنگل نیشنل کریکولم وغیرہ وغیرہ، یہ صرف اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ اصل مسئلے سے توجہ ہٹائی جائے. اور اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ نے اپنے خود آپ کے اپنے کے تجزیے ہیں، جس میں جو پہلا تجزیہ تھا جو 2018 میں انہوں نے فریم ورک بنایا تھا، ایجوکیشن ریفارم کمیشن فریم ورک. اس فریم ورک کے اندر انہوں نے خاص طور پہ لکھا تھا کہ ہمیں تعلیم کے اوپر ہمارے قوم کی انویسٹمنٹ بہت کم ہے. ہم جی ڈی پی کا 2% خرچ کرتے ہیں، جبکہ دوسری قومیں جو ہیں وہ 6, 8, 10% جی ڈی پی کا خرچ کرتی ہیں اپنی تعلیم کے اوپر. بتائیے کہ آپ کے پاس ابھی تک پنجاب جیسے صوبے کے اندر جو سب سے اچھا صوبہ ہے تعلیم کے لحاظ سے، وہاں پہ 1/3 پرائمری اسکول جو ہیں وہ سنگل روم ٹیچر ہیں، سنگل روم اسکول ہیں، سنگل ٹیچر اسکول ہیں. یعنی اس کے اندر ایک ٹیچر 5 کلاسوں کو بٹھا کے پڑھاتا ہے. ایسے کے اندر آپ کیسے دنیا میں کسی کا مقابلہ کرنے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. آپ کو ہمیں جاننا چاہیے بحیثیت قوم کہ ہمیں جو ہمارے وسائل ہیں ان میں سے بہت بڑا حصہ نکال کر تعلیم پہ خرچ کرنا پڑے گا تاکہ تعلیم ہو. لیکن تعلیم جس انداز میں انہوں نے توجہ نہ صرف یہ کہ وہاں اصل مسئلے سے ہٹائی، بلکہ جس چیز کو انہوں نے فروغ دینے کی کوشش کی ہے اس کے اندر 4% تو کیا 25% بھی جی ڈی پی کا خرچ کر دیں گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا.
जिस किस्म का सिंगल नेशनल करिकुलम इन्होंने बनाया, जिस किस्म की किताबें, जिस किस्म के रवैये इन्होंने स्कूलों के अंदर छोड़ने की कोशिश की है, उसके बाद तो पैसे जो है वो उन चीज़ों को और ख़राब करेगा। राइट। नाज़रीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से। आई होप कि इस प्रोग्राम को देखकर सुनकर आपका इस इशू के बारे में अंडरस्टैंडिंग में बेहतरी आई होगी। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स फॉर जॉइनिंग शुक्रिया अस। आपका। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।